السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی بہت بڑی کلمے کی دولت سے نوازا ہے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری پیغمبر، قرآن آخری کتاب، آخری شریعت، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ہمیں بن مانگے مسلمان بنا دیا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ فرماتے ہیں، میں نے دین کو مکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اللہ خود فرماتے ہیں قرآن میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میدان عرفات میں جمعہ کے دن عصر کے بعد آخری حج کے موقع پر 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے درمیان میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی وحی کے ذریعے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وحی کے ذریعے یہ آیت نازل ہوئی جب اونٹنی بیٹھ گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا اور مکمل دین کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے اسلام دین کو پسند کر لیا۔ اس آیت میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو قیامت تک آنے والی نسل و انسان کی ہدایت اور دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران کی ضمانت دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب انسانوں کو نجات کا ذریعہ اور اللہ کے یہاں قبولیت کا معیار نہیں بن سکتا۔ محترم ناظرین، سب سے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند وہ چیز ہے کہ توحید کو لازم پکڑو۔ سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ یہ اللہ کو ناپسند ہے، جرم و عظیم ہے۔ یعنی اللہ کے ذات میں، صفات میں کسی بھی مخلوق کو شریک کرنا یہ بہت بڑا عظیم جرم ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ دوستو، شرک سے بچا جائے، توحید کو لازم پکڑے۔ اور اس کے بعد میں دوسرا وہ ارکان ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تاکید کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے اس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہو اور خود بھی نماز کی پابندی رہے۔ ہم آپ سے روزی نہیں طلب کرتے ہیں، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھے انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ دوستو، تم کو گمان بھی نہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو، جو ہم سب کو ساری کائنات کا رب العالمین ہے، وہ گمان تک بھی نہیں ہوگا کہ رزق کہاں سے آتا اور تم کو کس طرح پہنچاتا ہے۔ دوستو، اللہ ہی سے ہونے کا یقین کرے اور نمازوں کو قائم کرے۔ جب کسی سے ملتے ہیں تو اپنے اخلاق سے ملے، اپنے کردار معلوم ہوتا ہے، اپنا اخلاق معلوم ہوتا ہے دوسروں سے ملنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو رخصت فرماتے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اور اس وقت تک اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو خود نہ چھوڑ دے۔ دوستو، اس طرح اپنے اخلاق بنائے، اپنا کردار بنائے۔ اب اس کے بعد میں جنت کا مستحق کون ہوگا؟ محترم سامعین، جنت کا مستحق کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس حال میں مر جائے کہ وہ تکبر، خیانت اور قرض سے بری ہو تو جنت میں داخل ہوگا۔ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا بے رغبتی پیدا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا ذکر
دنیا سے بے رغبت کرنے والا اور آخرت کی طلب کے لیے کافی ہے۔ اہل جنت کا انعام، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے نیک اعمال کے وجہ سے خوش ہوں گے، اونچے اونچے باغوں میں ہوں گے، وہ ان باغوں میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، ان میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، شراب کے نہریں، دودھ کے نہریں، شہد کے نہریں، اور دل چاہے آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اسوۂ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سامعین، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کامنٹ، شیئر، اور نئے لوگ ہو تو ضرور سبسکرائب کر کے سپورٹ کرے۔